بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے بعد ایکسیڈنٹ میں میری بیوی اندھی ہو گئی۔ وہ انتہا کی خوبصورت تھی۔ میرے باس کی اس پر نظر پڑی تو مجھے کہنے لگا میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اگر تم مجھے اپنی بیوی کے ساتھ 3 راتیں گزارنے دو۔ پہلی رات باس کمرے میں گیا تو اسی وقت گھبرایا ہوا باہر آیا اور میرے پیر پکڑ کر کہنے لگا یہ پیسے تم رکھ لو۔ میں حیران تھا کہ آخر اس نے ایسا کیا دیکھ لیا جو اسی وقت باہر آ گیا۔ میں نے جیسے اندر قدم رکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بیوی تو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عجیب ہی صورتحال میں پھنس چکا تھا۔ اگر میں اپنے باس کی بات ماننے سے انکار کرتا تو میری نوکری بھی چلی جاتی اور ترقی بھی نہ ملتی، جبکہ دوسری طرف اگر میں اس کی بات مان لیتا تو میری ترقی بھی پکی ہو جاتی اور میری تنخواہ بھی زیادہ ہو جاتی۔ لیکن اس نے یہ شرط ہی ایسی رکھ دی تھی کہ میں پریشانی کا شکار تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بات مانوں، مگر بدلے میں جتنی مراعات وہ مجھے دے رہا تھا وہ میرے لیے بہت زیادہ تھی۔ 3 دن پہلے ہی کی تو بات تھی جب دفتر میں ایک پارٹی تھی۔ سب لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ وہاں پر آئے ہوئے تھے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی بیوی کو گھر پر ہی رہنے دیتا ہوں، مگر پھر اس کی تنہائی کے خیال سے اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ تبھی میرے باس کی نظر میری بیوی پر پڑی تھی اور وہ اس پر فدا ہو گیا تھا۔ پارٹی کا سارا وقت وہ میرے ساتھ ساتھ ہی رہا تھا۔ اس وقت تو میں نے اس کی نظروں کو محسوس نہیں کیا اور نہ ہی اس کے رویے کو، لیکن بعد میں اگلے دن اس نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور مجھے کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تمہارے مالی حالات بہت خراب ہیں اور تمہیں سیٹل ہونے کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے اور میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے بدلے میں میری بھی ایک شرط ہے۔ پہلے تو اس کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گیا، لیکن جب میں ان کی شرط پوچھی تو جو کچھ اس نے مجھے کہا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ باس نے کہا اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ مجھے 3 راتیں گزارنے دو تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اتنا ہی غصہ آیا جتنا کہ کسی بھی غیرت مند شوہر کو آ سکتا تھا۔ اس سے پہلے میں اس پر ہاتھ اٹھا دیتا مجھے اپنی اوقات یاد آ گئی اور میں چپ رہ گیا۔ باس مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں تمہیں غصہ آیا ہوگا، لیکن تم عقل سے سوچو تو یہ تمہارے ہی فائدے کی بات ہے۔ تمہاری بیوی کو کچھ نظر تو آتا نہیں، اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ میں تمہارے دھوکے میں کمرے میں جا کر اپنی خواہش پوری کر لوں گا۔ اس کام کے بدلے تمہیں اتنی دولت ملے گی کہ تمہیں ساری عمر کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ سودا بالکل بھی مہنگا نہیں ہے۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے 2-3 دن ہیں۔ تم آرام سے سوچ کر پھر مجھے بتا دینا۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت منع کر دوں، لیکن پھر جو اس کی پیشکش تھی وہ سن کر میں لالچ میں آ گیا اور گھر آ کر میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں، اسے ہاں کروں یا نہ کروں۔ دل تو میرا یہی چاہ رہا تھا کہ میں باس کو ہاں ہی کر دوں، کیونکہ میری بیوی تو اندھی تھی، اسے کیا معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری بیوی کا نام منال تھا اور وہ انتہا کی خوبصورت تھی۔ میں نے بھی جب اسے پہلی بار دیکھا تھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا اور اس کی خوبصورتی کی وجہ ہی میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ منال ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے ماں باپ بھی چاہتے تھے کہ اس کی جلد سے جلد شادی ہو جائے، اور میں خود بھی تو ایک متوسط گھرانے سے ہی تعلق رکھتا تھا اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے گاؤں سے شہر آ گیا تھا اور بڑی مشکل سے یہ نوکری حاصل کی تھی۔ منال کو میں نے ایک دوست کی شادی پر دیکھا تھا، وہ دلہن کی دوستوں میں سے ایک تھی اور میں دیکھتے ہی اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا تھا اور اپنے دوست کو کہا کہ اپنی بیوی کے ذریعے میرے رشتے کی بات چلائیں۔ خوش قسمتی سے سارے مراحل بخوبی طے ہو گئے اور وہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں آ گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور اچھی زندگی بسر کر رہے تھے کہ پھر اچانک ہی ایسے جیسے ہمارے رشتے کو کسی کی نظر ہی کھا گئی، کیونکہ میری بیوی کا ایک روز بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں اس کی بینائی چلی گئی۔
اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اس کا علاج کروا سکوں۔ سب کا ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ علاج تو ممکن ہے لیکن لاکھوں روپے لگیں گے، مگر ظاہر ہے میں اپنی محدود سی تنخواہ میں یہ کیسے کر سکتا تھا۔ میری بیوی بہت ہی صابر و شاکر تھی اور اس نے آج تک مجھ سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی تھی، اور ابھی بھی جب اسے بتایا تھا کہ میرے پاس اس کے علاج کے پیسے نہیں تو اس نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی اور یہی کہا تھا کہ میں اپنی قسمت پر راضی ہوں، اور اس نے تو یہاں تک کہ مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر میری دوسری شادی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ اگر میں دوسری شادی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ میں تو پہلے ہی حالات کی وجہ سے بہت پریشانی کا شکار رہتا تھا، ایسے میں بیوی کا اندھا ہو جانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میری کیفیت عجیب و غریب سی ہو گئی تھی، میں اپنی بیوی کی طرف پہلے جیسی توجہ بھی نہیں دے پا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی بینائی نہ ہو جانے کی وجہ سے اس نے میری زندگی میں اپنی کوشش بھی کھو دی ہے۔ حالانکہ اس کی خوبصورتی تو ویسے کی ویسے ہی تھی، لیکن پھر بھی دل میں اس کی قدر دن بدن کم ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ اب اندھی ہونے کی وجہ سے وہ میرے روزمرہ کے کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھی اور مجھے اپنے گھر کے سارے کام بھی خود کرنے پڑتے تھے اور سارا گھر بھی خود سنبھالنا پڑتا تھا۔ ان حالات میں باس کی آفر میرے خیال میں تو بہت اچھی تھی، مجھے اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے اپنے باس کو ہاں کر دی۔ اس نے کچھ پیسے تو مجھے ایڈوانس میں بھی دے دیے اور رات کو وہ میرے گھر پر بھی آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی کہ کوئی ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ میں نے باس کو بھی کہا کہ میں آپ کو اپنی جگہ کمرے میں بھیج رہا ہوں۔ میری بیوی کو یہی لگنا چاہیے کہ میں ہی ہوں، اسے ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اسے کمرے میں بھیج دیا اور خود بے چینی سے باہر ہی ٹہلنے لگا۔ میرا دل ایک طرف مجھے ملامت بھی کر رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، لیکن دوسری طرف میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان پیسوں سے ہمارا مستقبل سنور سکتا ہے، تو یہ ڈیل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ ابھی باس کو کمرے میں گئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اسی وقت وہ چلاتا ہوا باہر آیا۔ اس کی حالت بہت مخدوش ہو رہی تھی۔ اس کے اڑے حواس دیکھ کر میں چونک گیا اور پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ اس سے تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اپنی جیب سے پیسے نکال کر میرے پیروں میں رکھ کر کہنے لگا، یہ پیسے لے لو مگر مجھے یہاں سے جانے دو، میں آج کے بعد یہاں کبھی نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے فوراً سے پہلے وہاں سے بھاگ گیا۔ میں پریشان ہوا کہ آخر کمرے میں ایسا ہوا کیا ہے۔ میں وہیں کھڑا سوچنے لگا کہ میری بیوی کو اس بارے میں سب کچھ معلوم تو نہیں ہو گیا کہ کمرے میں میری جگہ کوئی اور آیا ہے۔ اگر ایسا تھا تو یہ اچھی بات نہیں تھی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے کمرے میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر کمرے میں ایسا کیا ہوا ہے کہ میرا باس وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ خیر میں جب کمرے میں گیا تو میں چونک گیا کیونکہ میری بیوی تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ کہاں پر گئی۔ اسی پل وہ باتھ روم سے باہر آتی نظر آئی تو میری جان میں جان آئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید وہ مجھ پر چیخے گی، چلائے گی، کیونکہ اسے شاید سب پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ تو بالکل نارمل تھی، ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میری موجودگی کمرے میں محسوس کر کے کہنے لگی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آپ کمرے میں تھے، پھر باہر کیوں چلے گئے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی بات سن کر میں الجھن میں پڑ گیا کہ کمرے میں تو بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس کی وجہ سے میرے باس کو یوں ڈر کر باہر بھاگنا پڑتا، اور وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس نے پیسے بھی مجھے دے دیے اور اپنا کام بھی نہیں کیا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے وضو کیا تھا، وہ چپ چاپ نماز پڑھنے لگی اور میں سوچنے لگا کہ اب اس سے کیسے پوچھوں کہ کمرے میں کیا ہوا ہے۔ ویسے مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ کمرے میں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پھر باس کے ڈرنے کی کیا وجہ تھی؟ صبح جب میں دفتر گیا تو پتا چلا کہ باس تو آج چھٹی پر ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ آیا ہی نہیں۔ رات کو اس کی جو حالت تھی مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ اگلے 2 دن میں اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن اگلے 2 دن بھی وہ دفتر میں نہیں آیا۔ خیر جب وہ آیا تو مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے،
وہ فوراً سے پہلے اپنے کیبن میں چلا گیا۔ میں نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی تو اس نے اپنی سیکرٹری کو کہلوا دیا کہ وہ مجھ سے ملنے نہیں چاہتا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے اگنور کیوں کر رہا ہے۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے؟ میں زبردستی اس کے کیبن میں گیا اور جاتے ہی پوچھا، باس آپ اس دن میرے گھر سے کیوں چلے آئے تھے؟ آپ نے مجھے وجہ بھی نہیں بتائی اور اب مجھ سے ملنے سے بھی کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ تمہاری بیوی ایک بہت خطرناک عورت ہے، اس لیے میں بس وہاں سے بھاگ آیا۔ اس سے زیادہ تو وہ کچھ بتانے پر تیار ہی نہیں تھا۔ میں بہت الجھ گیا تھا، لیکن خیر میں نے مزید خریدنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ میں تو اسی پر خوش تھا کہ اس نے میری بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور میرے پاس اتنے سارے پیسے بھی آ گئے۔ میرے خیال سے یہ ایک بہت منافع بخش کام ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک بار پھر اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار ایک غیر ملکی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی، تو میں جان بوجھ کر اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے گیا۔ میں جانتا تھا کہ گورے بہت عیاش پرست انسان ہوتے ہیں اور وہ ضرور میری بیوی کو پسند کر لے گا۔ میں نے کلائنٹ سے یہی کہا کہ میری بیوی اندھی ہے تو گھر میں اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کو کچھ ایسی ڈریسنگ کروائی تھی کہ وہ کسی کا بھی ایمان خراب کر سکتی تھی، اور میرے خیال میں میرا یہ کلائنٹ تو ضرور میری بیوی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو جائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ میٹنگ کے دوران میں محسوس کرتا رہا کہ اس کی نظریں بار بار میری بیوی پر پڑ رہی تھی۔ اب میں منتظر تھا کہ کب وہ مجھ سے اس بارے میں بات کرتا ہے، اور اگر میری توقع کے عین مطابق اگلے دن اس کی کال آ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر میں 1-2 راتیں اپنی بیوی کے ساتھ اسے گزارنے دوں تو وہ میری ہر مراد پوری کرے گا اور مجھے منہ مانگے پیسے دے گا۔ میں نے کچھ پیسے اس سے ایڈوانس میں ہی لے لیے اور اسے رات کو گھر پر بلا لیا۔ میں نے اس سے بھی وہی ہدایت کی، میری بیوی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کمرے میں آنے والا اس کا شوہر نہیں، اور اسے اپنی جگہ کمرے میں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ چیختا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ میں چونک گیا کہ کہیں باس کی طرح اس کے ساتھ بھی تو کمرے میں کچھ اہنونی تو نہیں ہو گئی۔ ابھی میں آگے بڑھ کر اس سے پوچھنے ہی لگا تھا کہ کیا ہوا کہ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے اپنی جگہ پھنسانا چاہ رہے ہو، خود اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے اور اب اس کا الزام میرے سر پر ڈالنا چاہتے ہو، مگر میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ میں ابھی اور اسی وقت تو پولیس کو کال کر رہا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ بیوی کا قتل؟ میری بیوی تو بالکل صحیح سلامت ہے، ابھی 10 منٹ پہلے ہی تو میں اسے دیکھ کر آیا تھا۔ میں بھاگتا ہوا کمرے میں گیا تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ بیڈ پر میری بیوی بے جان مردہ حالت میں پڑی تھی اور آس پاس بہت سا خون اکٹھا ہو رہا تھا۔ وہ میرے پیچھے آ کر کہنے لگا، یہ سب تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے نا، اور اس کا الزام میرے سر پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں۔ اس وقت میرے ہوش حواس کام نہیں کر رہے تھے اور مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اگر پولیس آ جاتی تو وہ مجھے ہی گرفتار کرتی، کیونکہ یہ تو غیر ملکی تھا۔ اس کو تو صاف چھوٹ مل جاتی، پکڑا میں ہی جاتا، اور کیا پتا اسی نے میری بیوی کو مارا ہو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ہماری پولیس ثبوتوں کے بجائے اسی کی بات پر یقین کرے۔ میں پولیس کے ہاتھوں چڑھ کر اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں جلدی سے اسے دھکا دے کر اس گھر سے بھاگ گیا۔ اس وقت میری حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے کسی بھی پل میری روح ہی قبض ہو جائے گی۔ مجھے اپنے پیچھے ہارن کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ پولیس اگر مجھے پکڑ لیتی تو پھر میری ساری زندگی ہی جیل کی سلاخوں کی نظر ہو جاتی۔ میں ایک جگہ چھپ کر سانس لینے لگا اور سوچنے لگا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ میری بیوی کمرے میں ہی تھی اور میں اسے دیکھ کر دروازہ کھولنے چلا گیا تھا اور اس گورے کلائنٹ کو گھر کے اندر لے آیا تھا، اور جب وہ اندر گیا تو اس کے فوراً بعد ہی وہ بھاگتا ہوا باہر آیا تھا۔ اتنی سی دیر میں تو وہ بھی میری بیوی کو نہیں مار سکتا تھا، پھر کون تھا جس نے میری بیوی کا قتل کر دیا؟ صرف 10 منٹ کے اندر اندر ہی ایسا کس نے کر دیا؟ کبھی مجھے یہ خیال آ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے میرے باس نے ہی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے
میری بیوی کا قتل کر دیا ہو، کیونکہ اس کا تو کام بھی نہیں بننا تھا۔ میں نے اس سے پیسے بھی ہتھیا لیے تھے اور واپس لینے سے صاف منع کر دیا تھا، کیونکہ باس نے کچھ دنوں کے بعد مجھ سے اپنے پیسوں کی واپسی کا تقاضا کیا، تو میں نے اسے یہی کہا کہ وہ آپ نے اپنی مرضی سے مجھے دیے تھے اور آپ اپنی مرضی سے ہی میرے کمرے سے باہر نکلے تھے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، لہٰذا وہ پیسے میں آپ کو واپس نہیں دوں گا۔ اور میں نے تو اپنے باس کو دھمکی دی تھی کہ اگر انہوں نے زبردستی مجھ سے پیسے لینے کی کوشش کی تو میں ان کی اصلیت سب لوگوں کو بتا دوں گا۔ اس وقت تو وہ مجبور ہو کر چپ کر گئے تھے، لیکن اب مجھے خیال آ رہا تھا کہیں انہوں نے ہی تو انتقامانہ کارروائی کرتے ہوئے میرے ساتھ ہی سب تو نہیں کر دیا تھا۔ میں جتنا اس بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی میرا خیال مضبوط ہو رہا تھا۔ پولیس کے ہارن کی آوازیں نزدیک آتی جا رہی تھی، میں گھبرا کر دوبارہ بھاگنے لگا۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی۔ بھاگتے ہوئے میں بس اسٹینڈ پر پہنچا تو میں نے سوچا مجھے اس شہر سے ہی فرار ہو جانا چاہیے تھا۔ میں جلدی سے کراچی جانے والی بس پر بیٹھ گیا اور خود کو تسلی دی کہ اب میں ایک دوسرے صوبے میں ایک نئی پہچان کے ساتھ زندگی شروع کروں گا۔ کوئی بھی مجھے نہیں جان پائے گا اور نہ ہی پہچانے گا۔ ماں باپ تو میرے پہلے ہی نہیں تھے، صرف ایک بہن ہی تھی، وہ بھی باہر کے ملک میں رہتی تھی۔ ایسے ویسے بھی میری کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں کس حال میں رہ رہا ہوں، اسے ویسے بھی میری کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں کس حال میں رہ رہا ہوں۔ ایک بیوی تھی، وہ بھی مر چکی تھی، تو کسی کو مجھ سے کیا غرض کہ میں کہاں پر غائب ہو گیا ہوں۔ میں نے یہی فیصلہ کیا اور کراچی جا کر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ میں خالی ہاتھ اپنے شہر سے بھاگا تھا، نہ تو میرے تن پر کوئی کپڑا تھا اور نہ ہی میرے پاس کوئی اور چیز تھی۔ میں نے جن حالات میں زندگی گزاری وہ بہت ہی زیادہ کھٹن تھے۔ شروع میں تو مجھے سڑک کنارے ہی سونا پڑا اور لنگر کھانوں سے کھانا کھانا پڑا، پھر میں نے محنت اور مزدوری کرنی شروع کر دی۔ اتنے بڑے شہر میں کوئی مجھے نوکری دیتا بھی تو کیسے؟ میرے پاس تو اپنی ڈگری یا کوئی اور کاغذ ہی نہیں تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں اپنے کاغذات کے لیے دوبارہ اپنے شہر واپس گیا تو کہیں میں پولیس کے ہتھے ہی نہ چڑھ جاؤں، اس لیے میں نے بہتر ہی یہی سمجھا کہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لوں۔ 3 برس تک میں یوں ہی چھپ چھپ کر زندگی گزارتا رہا۔ ذرا سی آہٹ پر میں ڈر جاتا اور چونک جاتا کہ کہیں پولیس تو نہیں مجھے پکڑنے آ گئی۔ 3 سال میں نے بہت خوف میں گزارے، پھر آہستہ آہستہ میرا خوف اترنے لگا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا کہ پولیس اب مجھ تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ میں یہاں پر اب بالکل محفوظ ہوں۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا تھا کہ مجھے واپس جانا چاہیے۔ میرے خیال سے اب تک وہ کیس بھی دب چکا ہوگا، پولیس کو میں ہی نہیں ملوں گا تو انہوں نے میری بیوی کو قتل کی فائل بھی بند کر دی ہوگی۔ میرا گھر بار وہی تھا، میری ساری چیزیں، میری تعلیمی اسناد سمیت بہت سارا پیسہ بھی میں نے اپنا لاک میں رکھا ہوا تھا، اور میرا دل یہی چاہتا تھا کہ کسی دن جا کر میں اپنی سب چیزیں واپس لے آؤں۔ پھر میں نے پلان پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا حلیہ بدل کر دوبارہ اپنے شہر میں آ گیا۔ میرا دل بہت دھڑک رہا تھا اور بس یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے، مگر ان گزرے 3 سالوں نے مجھ میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید میرے گھر پر تالا لگا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ یہاں پر کون رہ رہا ہوگا۔ میں نے الجھتے ہوئے دروازے پر دستک دی تو جس ہستی نے دروازہ کھولا اسے دیکھ کر تو میں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ کیا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے یا میری نظروں کا کوئی دھوکہ ہے۔ بمشکل سانس لیتے ہوئے میں نے اس کا نام لیا، منال، تم زندہ ہو؟ حالانکہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت میرے سامنے بالکل صحیح سلامت کھڑی وہ میری بیوی تھی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو وہ بھی چونک گئی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تو آخر کار تم لوٹ کے گھر آ ہی گئے، اندر آ جاؤ۔ میرے قدموں میں تو جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا چکر ہے، جس کی قتل کی سزا کے خوف سے میں 3 سال در بدر ہوتا رہا۔ وہ تو بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک زندہ سلامت تھی، پھر آخر اس رات ہوا کیا تھا؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو مردہ حالت میں دیکھا تھا۔ یہ سب سوالات میرے دماغ پر تھوڑا بن کر برسنے لگے۔
یہ سب سوالات میرے دماغ پر ہتھوڑا بن کر برسنے لگے۔ وہ میری حالت بخوبی سمجھ ہی رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں تمہارے ذہن میں کیا سوالات ہیں، تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ کہنے لگی مجھے تو لگا تھا کہ تم بہت جلدی واپس آؤ گے، لیکن تم نے تو لوٹنے میں 3 سال لگا دی۔ خیر، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اس کے مقابلے میں تو یہ سزا بہت ہی کم تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ وہ غصے پکارتے ہوئے کہنے لگی میں سب جانتی ہوں تم نے کس طرح میرا استعمال کر کے دولت بنانی چاہی۔ میں اندھی ضرور ہو گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے امید دلائی تھی کہ کسی بھی وقت میری آنکھوں کی روشنی واپس آ سکتی ہے، کیونکہ آپٹک نرو دب ضرور گئے تھے لیکن ڈاکٹرز پر امید تھی کہ اچانک ہی وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی، اور ایسے ہی ہوا۔ ایک دن میں سو کر اٹھی تو میری آنکھیں واپس آ چکی تھی، مجھے سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں تمہیں بتانے ہی والی تھی کہ اسی پل میری نظر تمہارے فون پر پڑی۔ تمہارے باس کے میسج آ رہے تھے اور ساری بات پڑھ کر میں صاف سمجھ رہی کہ تم نے اس کے ساتھ میری عزت کا سودا طے کر دیا ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو۔ مجھے لگا تھا کہ تم اپنے باس کو منع کر دو گے، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کیا کرو گے، اس لیے میں نے اندھے پن کا ناٹک جاری رکھا اور تم نے دولت کی خاطر اپنی عزت بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب وہ تمہارا باس اس دن میرے کمرے میں آیا تو میں نے اسے کرنٹ لگا دیا اور اسے دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ میں سب کچھ دیکھ سکتی ہوں، اور اس کمرے میں نے جگہ جگہ کیمرے لگا دیے ہیں۔ اگر تم نے میرے ساتھ ذرا بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو تمہاری ویڈیو پورے شہر میں پھیل جائے گی۔ تبھی وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ میں نے پھر بھی تمہیں سچ نہیں بتایا اور اپنے اندھے پن کا ناٹک جاری رکھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس واقعے کے بعد تم سدھرو گے یا نہیں، لیکن تم نے تو اپنی بیوی کو کیش کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور بہت جلد کسی اور کے ساتھ میرا سودا طے کر دیا۔ تو میں نے بھی تمہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس رات جب وہ تمہارے کلائنٹ میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے پہلے ہی کمرے میں ہر طرف لال رنگ پھینک دیا تھا اور خود بھی بیڈ پر ایسے لیٹ گئی کہ جیسے میرا قتل ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر وہ گھبرا کر چلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ میں جانتی تھی جب تم مجھے دیکھو گے تو تم بھی ایسا ہی کرو گے، اور جتنا میں تمہیں جانتی ہوں تم بزدلی کی انتہا کرتے ہوئے فوراً سے فرار ہو جاؤ گے، اور میں یہی چاہتی تھی کہ تمہیں یہی لگے کہ پولیس تمہیں تمہاری بیوی کے قتل کے الزام میں ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھے تو امید تھی تمہیں بہت جلد سچ کا پتہ چل جائے گا کہ میں نے مرنے کا ناٹک کیا تھا، لیکن حیرت ہے تم آج 3 سال کے بعد واپس آ رہے ہو۔ لگتا ہے کہ شاید تم یہ شہر ہی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ ساری کہانی سن کر مجھے اپنے آپ پر افسوس ہوا، کیونکہ فضول میں ہی اپنے 3 سال ڈرتے ہوئے خوف میں گزار دیے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگی میں تمہیں سزا دینا چاہتی تھی۔ جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہے تھے کیا وہ ٹھیک تھا؟ اب تم واپس آ ہی گئے ہو تو کل تمہیں خلا کا نوٹس مل جائے گا، اور ہاں یہ گھر اب میرے نام پر تمہیں کرنا ہوگا۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تم پر کیس کر دوں گی اور سب کو بتا دوں گی کہ 3 سال پہلے تم نے میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری عافیت اسی میں تھی کہ جو وہ کہہ رہی تھی وہ مان لیتا۔ میں نے گھر اس کے نام کر دیا اور اس کو اس کی مرضی کے مطابق طلاق بھی دے دی، اور میں ایک بار پھر سے سڑک پر آ گیا تھا، اور اب پھر سے مجھے محنت مزدوری کر کے ہی زندہ رہنا تھا۔ شاید میرے جیسے لالچی انسان کے لیے یہ سزا بھی ناکافی تھی۔ مجھ جیسے لوگ جو اپنے لالچ کے ہاتھوں اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، دنیا میں بھی تو رسوا ہوتے ہی ہیں، اور شاید آخرت میں بھی۔ خدا معاف نہیں کرے گا۔